حیدرآباد شہر کے عابدس علاقے میں ڈرگز کے نشے میں دھت ایک نوجوان نے خود کو پکڑے جانے سے بچانے کے لیے پولیس عملے پر ہی گاڑی چڑھا دی، جس سے ایک ہیڈ کانسٹیبل شدید زخمی جبکہ ایک انسپکٹر اور ایک کانسٹیبل معمولی زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ملزم کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق ہیڈ کانسٹیبل مہندر یادو کو اطلاع ملی تھی کہ عابدس میں ڈرگز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ اطلاع ملتے ہی انہوں نے اعلیٰ حکام کو آگاہ کیا، جس کے بعد حیدرآباد میں نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ کے انسپکٹر سریکانت کی قیادت میں خصوصی ٹیم نے علاقے میں نگرانی شروع کی۔ اتوار کی دوپہر ایک کار پائل فٹ ویئر کے قریب پہنچی، جہاں ایک شخص نے کار میں موجود نوجوان کو مشتبہ پیکٹ دیا۔ گھات لگائے بیٹھی پولیس نے پیکٹ دینے والے شخص کو گرفتار کر لیا اور کار میں موجود نوجوان کو باہر آنے کا حکم دیا۔ اسی دوران ملزم نے کار ایک طرف کرنے کے بہانہ کیا اور اچانک تیزی سے ریورس کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس دوران اس نے ہیڈ کانسٹیبل مہندر یادو کی ٹانگ پر کار چڑھا دی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے، جبکہ انسپکٹر سریکانت اور ایک کانسٹیبل بھی زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ملزم کا تعاقب کیا اور افضل گنج کے علاقے میں کار کو روک کر اسے گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت حسین عالم کے رہنے والے سیف کے طور پر ہوئی ہے۔ زخمی ہیڈ کانسٹیبل مہندر یادو کو فوری طور پر سماجی گڑا کے خانگی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کے پیر میں فریکچر کی تصدیق کرتے ہوئے علاج شروع کر دیا۔ مہندر یادو کی شکایت پر عابدس اور افضل گنج پولیس اسٹیشنوں میں ملزم کے خلاف اقدام قتل کے مقدمات کے تحت کیس درج کر لیا گیا۔ پولیس منشیات کے معاملے سمیت واقعے کے تمام پہلوؤں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کو اس وقت کنڈکٹر کی کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ایجنسی کو گزشتہ 4 مہینوں سے 3,34,000 کلومیٹر کے سفر کو منسوخ کرنا پڑا۔ ایک رپورٹ کے مطابق دیہات میں لوگ خاص طور پر کنڈکٹر کی کمی کی وجہ سے بے حال ہو گئے ہیں اور جب بسیں دستیاب ہیں بغیر کنڈکٹر کے فاصلہ طے کیا۔ ٹی جی ایس آر ٹی سی کے ایک اہلکار نے میڈیا کو بتایا کہ ٹی جی ایس آر ٹی سی کے پاس فی الحال سینکڑوں کنڈکٹر کی کمی ہے، جس کے نتیجے میں بسیں خدمات کی مانگ کے باوجود ڈیپوز پر کھڑی رہتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بحران کا اثر تقریباً تمام اضلاع میں محسوس کیا جا رہا ہے، خاص طور پر قبائلی اور دور دراز علاقوں میں جہاں پبلک ٹرانسپورٹ اکثر سفر کا واحد سستا ذریعہ ہوتا ہے۔ منسوخی کو کم کرنے کے لیے ڈیپو مینیجرز کا کہنا ہے کہ وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر آؤٹ سورسنگ ملازمین کو لے جائیں۔ بس خدمات میں کمی کی وجہ سے کئی مسافروں کو روزانہ سفر کے لیے آٹو رکشا اور پرائیویٹ جیپوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ ٹی جی ایس آر ٹی سی نے لوگوں سے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ استعمال نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ تاہم کنڈکٹرز کی کمی نے لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں چھوڑا۔ تلنگانہ کے جوگلمبا گدوال ضلع میں پیر کی علل صبح حیدرآباد سے بنگلورو جانے والی ایک خانگی بس ٹرک سے ٹکرا گئی۔ خوش قسمتی سے حادثے میں بس میں سوار تمام 40 مسافرین محفوظ رہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ رات تقریباً 2 بجے اس وقت پیش آیا جب بس ڈرائیور نے ٹرک کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران بس بے قابو ہو کر ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں بس کا اگلا حصہ بری طرح متاثر ہوا۔ گدوال کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سرینواس نے بتایا ہے کہ حادثے کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ ابتدائی تحقیقات کی بنیاد پر ڈرائیور کے خلاف مختلف دفعات کے تحت لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ گجرات میں گزشتہ 4 دنوں سے جاری موسلادھار بارش نے معمولاتی زندگی کو پوری طرح درہم برہم کر دیا۔ مسلسل بارش اور سیلاب جیسی حالات کے باعث ریاست کے کئی اضلاع کو سنگین بحران کا سامنا ہے۔ شدید بارش کے باعث اب تک 50 سے زائد لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور ہزاروں لوگوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ انتظامیہ کی ٹیمیں مسلسل راحت رسانی کے کام میں مصروف ہے۔ انتظامیہ کے مطابق شدید بارش کے باعث ریاست بھر میں 40,000 سے زیادہ لوگوں کو احتیاطاً محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ 7,000 سے زیادہ لوگوں کو راحت اور بچاؤ مہم کے تحت بحفاظت نکالا گیا۔ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، پولیس اور ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں مسلسل متاثرہ علاقوں میں راحت رسانی کے کام میں مصروف ہے۔ بارش سے سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع میں نوساری اور ولساڑ شامل ہیں۔ نوساری میں 22 لوگوں اور ولساڑ میں 7 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کے دیگر اضلاع میں بھی بارش سے متعلق حادثات میں کئی لوگوں کی جان گئی ہے۔ مسلسل بارش کے باعث ریاست بھر میں تقریباً 8,000 سے زیادہ بجلی کے کھمبے بھی متاثر ہوئے، جس سے کئی علاقوں میں برقی کی فراہمی متاثر رہی۔ علاوہ ازیں 650 سے زیادہ سڑکیں بند ہونے سے آمد و رفت متاثر ہوئی اور لوگوں کو نقل و حرکت میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ حیدرآباد کے علاقے کنڈاپور میں ایک غیر ملکی خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر نادیبہ رویہ اختیار کرنے کا واقعہ سامنے آیا۔ نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والی خاتون مارچ میں اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے کے لیے حیدرآباد آئی تھی۔ خاتون اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی تھی، جہاں ایک اور نوجوان آدتیہ آنند بھی مقیم تھا، جو پیشے کے لحاظ سے سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ خاتون نے الزام لگایا ہے کہ جب ان کے بوائے فرینڈ گھر پر موجود نہیں ہوتا تو آدتیہ آنند ان کے ساتھ نادیبہ اور نامناسب رویہ اختیار کرتا تھا۔ اس شکایت کی بنیاد پر پولیس نے آدتیہ آنند کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
خلیج بنگال کے شمال مغربی حصے میں بننے والا ہواؤں کے کم دباؤ علاقہ اب شدید دباؤ میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے اثر سے جنوب مغربی مانسون کی ہوائیں مزید سرگرم ہو گئی ہیں، جس کے باعث تلنگانہ میں بارشیں ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق آج شمالی اور شمال مشرقی تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حیدرآباد میں ابر آلود موسم رہے گا اور ہلکی سے اوسط بارش ہونے کی توقع ہے۔ واضح ہے کہ کل رات بھی شہر حیدرآباد میں رات بھر وقفے سے بارش ہوتی رہی، لیکن صبح کے وقت بارش کا سلسلہ تھم گیا، تاہم موسم خوشگوار ہے۔ تلنگانہ کے کریم نگر میں سنسنی پھیلانے والی ڈکیتی کی واردات کو پولیس کی جانب سے حل کرنے کی اطلاعات ہیں۔ 22 جولائی کی نصف شب بھگت نگر کے ایک مکان میں نقاب پوش افراد نے گھر میں گھس کر ارکان خاندان کو رسیوں سے باندھ دیا تھا، پھر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور تقریباً 60 تولے سونے کے زیورات اور 21 لاکھ روپے نقد رقم لوٹ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس سنگین واردات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے پولیس کمشنر غوث عالم نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی اور انہیں خود جائے واردات کا معائنہ کیا اور متاثرہ خاندان سے معلومات اور شواہد جمع کیے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پولیس نے تکنیکی شواہد، مشتبہ افراد کی نگرانی اور متاثرین کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر تحقیقات آگے بڑھائی۔ ذرائع کے مطابق تحقیقات کے دوران یہ انکشاف ہوا ہے کہ اس واردات میں ملوث افراد متاثرہ خاندان کے ہی رشتہ دار ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزمین کو حراست میں لے لیا گیا ہے، تاہم پولیس نے تاحال اس کی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ واضح ہے کہ اس سے قبل بھی سنسنی خیز PMJ ڈکیتی کیس کو کامیابی سے حل کرنے پر کریم نگر پولیس کی تفتیشی مہارت کو ریاستی پولیس نے کیس اسٹڈی کے طور پر تربیتی پروگراموں میں شامل کیا تھا۔ اب ایک اور اہم اور حساس کیس کو ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں حل کیے جانے پر پولیس کی کارکردگی کو سراہا جا رہا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کمشنر ہیڈرا AV رنگناتھ کے رویے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدلیہ کے تعلق سے ان کا رویہ عدالت کی تاریخ میں انتہائی غیر متوقع ہے۔ عدالت نے انتباہ دیا ہے کہ اگر کمشنر ہیڈرا غیر مشروط معذرت خواہی نہ کرے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جسٹس انل کمار نے خانگی کنسٹرکشن کمپنی کی جانب سے دائر کردہ توہین عدالت کی درخواستوں کی سماعت کے دوران یہ جمع کیے۔ میڈسل ملکاجگیری کے لوتھکنٹا علاقے میں 40 ایکڑ متنازع اراضی معاملے میں ہائی کورٹ نے سخت موقف اختیار کیا ہے۔ عدالت کے احکامات کے باوجود ہیڈرا حکام کی جانب سے مداخلت پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس انل کمار نے کمشنر ہیڈرا کو ہدایت دی ہے کہ 27 جولائی کو شخصی طور پر عدالت میں حاضر ہوں اور اپنی کارروائیوں کے بارے میں تفصیلی حلف نامہ داخل کریں۔ عدالت نے کہا کہ 27 جولائی کو کمشنر ہیڈرا کے حلف نامے کا جائزہ لینے کے بعد ہی اراضی کے تحفظ کے سلسلے میں فوج کو دی گئی ہدایت پر کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ کمشنر ہیڈرا کو شخصی طور پر حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی گئی کہ وہ آیا ان کا کوئی بھی عہدیدار متنازع اراضی میں دوبارہ مداخلت نہ کرے۔ عدالت کے حکام کے باوجود 18 جولائی کو اراضی میں مداخلت کی وجوہات طلب کی گئی ہے۔